میں شہزاد احمد۔ دوستو، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک سوناپن، ایک خاموشی اور ایک چھوٹا دل۔ وہ گاؤں جیسے وقت کے کسی پرانے پنے پر رکا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کچی گلیاں، مٹی کی دیواریں اور خاموش گھروں میں ہلچل صرف تب ہوتی تھی جب عید قریب آتی تھی۔ حمید 4 سال کا بچہ تھا جس پر وقت نے جوانی سے پہلے ہی بزرگی کی چادر ڈال دی تھی۔ ماں کئی برس پہلے بیمار ہو کر چل بسی تھی اور باپ اس کے بارے میں دادی اماں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ بس جب بھی اس کا نام آتا اماں کی آنکھیں بھیگی ہوئی دیواروں کو دیکھتی رہتی۔ حامد کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اب اس دنیا میں اس کی اپنی اماں ہی سب کچھ ہے۔ عید کا دن تھا۔ گاؤں کے بچے نیلی ہری لال کرتیے پہن کر چہک رہے تھے۔ کوئی ٹوپی میں پھول سجا رہا تھا تو کوئی جیب میں پیسے گن رہا تھا۔ حامد کے پاس نہ بٹوا تھا نہ کھلونوں کی امید، بس 3 پرانے پیسے جو اماں نے رات بھر اپنی چپل سل کر اپنی روٹیاں بچا کر جوڑ توڑ کر کے دیے تھے۔ اماں نے عید کے دن کانپتے ہاتھوں سے اسے تیار کیا اور کہا، خوش رہ بیٹا، اللہ تجھ سے راضی ہو، میلے میں جا کر کچھ اچھا کھانا ان 3 پیسوں کا۔ لیکن جیسے ہی حامد دروازے سے باہر نکلتا ہے، اماں کی آنکھوں میں ایک آہ نکل گئی جو ہوا میں گھل کر حامد کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ راستہ جہاں روشنی تھی وہیں سایہ بھی تھا۔ میلے کا راستہ ہنسی اور چہک سے بھرا تھا، لیکن حامد کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ایک خاموشی، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی محبت۔ بچے بتاشے کھاتے، جھولے جھولتے، کھلونے پر چھٹ پٹاتے۔ میں بندوق لوں گا، کوئی کہتا میں گھوڑے پر بیٹھوں گا، کوئی کہتا میں مٹھائی کے ڈبے کھاؤں گا۔ حامد مسکراتا لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ بار بار بیتے ہفتوں کی تصویریں یاد کر رہا تھا۔ اماں کی انگلیاں جو روز چولہے پر روٹی بناتے ہوئے جلتی تھی، وہ آواز آہ اللہ، ہر بار جب روٹی سیکتی ہوئی انگاروں سے اماں کا ہاتھ جلتا تو وہ چپ ہو جاتا، کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ اسے بے بسی نے اندر ہی اندر کچھ ابال دیا تھا۔ عیدگاہ پہنچ کر عیدگاہ میں سب نے نماز ادا کی۔ ہر بچہ اللہ سے مانگ رہا تھا کھلونے، مٹھائی، پیسہ، دوست، جھولے، مگر حامد نے جو مانگا وہ صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میری اماں کے ہاتھ کبھی نہ جلیں۔ نماز کے بعد بچے میلے میں کھو گئے۔ حامد بھٹکتا بھٹکتا ایک کونے کی اس دکان تک پہنچا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں ایک بوڑھا لوہار بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں گہری تھی جیسے کچھ جانتی ہو۔ بوڑھے نے حامد کو دیکھتے ہی پوچھا، کیا چاہیے؟ حامد نے 3 پیسے آگے رکھے، وہ چمٹا دے دیجئے۔ بوڑھے نے حامد کو ایک ٹک دیکھا، بچے یہ کھلونا نہیں، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ حامد نے جواب دیا، یہ میرے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ بوڑھا مسکرایا، پھر دھیرے سے بولا، تیری عمر کے بچوں کو کھلونے پسند آتے ہیں، پر تیری آنکھوں میں مردوں والی فکر ہے۔ وہ چمٹا لپیٹ کر تھیلے میں ڈال دیا اور بڑے میاں کہتا ہے، جاؤ آج میری دکان پر سب سے قیمتی سودا تم نے کیا ہے۔ گھر کی اور واپسی کی۔ حامد جھولا نہیں، دوڑا نہیں، کھلونے نہیں، مٹھائی نہیں، جیسے بس ایک مشن کے تحت میلے میں آیا ہو۔ باقی بچوں نے کھلونوں سے لڑائی کی، مٹھائیاں بانٹی، گانے گائے، لیکن جب انہوں نے حامد کا چمٹا دیکھا تو ہنسی اڑائی اور بولے، یہ کیا تو میلے میں برتن لایا ہے؟ تیری عید تو رو گئی حامد۔ لیکن حامد کے چہرے پر تازگی تھی، خوشی کا احساس تھا، وہ کسی جنگ سے جیت کر لوٹا تھا۔ جب حامد گھر لوٹا تو اماں باہر بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے چینی تھی اور حامد کا انتظار کر رہی تھی۔
हामिद ने थैली से चिमटा निकाला और आगे रख दिया। बोला, अम्मा अब तुम्हें अंगारे नहीं जलाएंगे, अब रोटियां सिर्फ हाथों से नहीं दिल से सेकी जाएंगी। वो चिमटा पकड़ भी नहीं पा रही थी। आंखों से बहता पानी जो सिर्फ पानी नहीं था, वो शुक्र था, मोहब्बत थी, फख्र था और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने हामिद को सीने से लगाया और बस एक जुमला कहा, मेरे बच्चे तू खिलौना नहीं लाया, बेटा तू जन्नत का दरवाजा ले आया। गांव के लोग कहते हैं वो चिमटा अभी भी अम्मा के चूल्हे के पास रखा है। जंग लग चुका है मगर हर बार जब कोई रोटी सेकता है तो दुआ देता है उस बच्चे को जिसने दुनिया को दिखा दिया कि मोहब्बत किसे कहते हैं। हामिद की ईद सिर्फ एक चिमटे की कहानी नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की जो बिना शोर किए कुर्बानी कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में।